بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم کو غنی کر دے گا، تم غنی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا، پھر جگہ دی اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس صورت کے سبب نزول میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عذر کے باعث قیام لیل ترک کیا ہوا تھا، تو اس موقع پر کسی شخص نے اس بارے میں چپتے ہوئی بات کہہ دی۔ ایک قول یہ ہے کہ چند روز وحی بند رہی اور اس کے پیش نظر مشرکین طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، جن کی زبان بندی کے لیے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی گئی۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور قدر و منزلت کو 6 وجہ سے ظاہر کیا ہے۔ وجہ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت محبوب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی دوپہر اور رات کے رب کی قسم، یا دوپہر جیسے چمکتے ہوئے روشن چہرے والے اور رات کی طرح سیاہ زلفوں والے محبوب کے رب کی قسم۔ نہ باری تعالیٰ کے اپنی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر یقین دلانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت درجہ فضیلت و کرامت فرمائی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ وجہ دوم یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم و منصب اور انتہائی قدر و منزلت ہے، اس کو ما ودعک ربک وما قلی سے ظاہر کیا کہ وہ تمہیں خدا نے چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تمہیں ساری مخلوق سے چن لینے کے بعد کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ وجہ سوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس کے متعلق حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں تمہارا مقام دنیاوی منصب کی نسبت اظہار کرامت بزرگی کے باعث زیادہ معظم ہوگا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کیونکہ آخرت میں شفاعت و مقام محمود کو تمہارے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اس لیے دنیاوی زندگی سے تمہاری اخروی زندگی زیادہ بہتر ہوگی۔ وجہ چوتھی یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت کریمہ وجوہ کرامت، انواع سعادت اور دونوں جہانوں کے انعامات کثیرہ کی جامع ہے۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں کامیابی دے کر اور آخرت میں ثواب دے کر راضی کر لیا جائے گا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ شفاعت حوض کوثر مرحمت فرما کر راضی کر دیا جائے گا۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شہزادوں سے روایت یہ ہے کہ قرآن کریم اس آیات سے پڑھ کر ڈھارس بندھانے والی آیات اور کوئی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز راضی نہیں ہوں گے اگر آپ کا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا۔ وجہ پنجم یہ ہے کہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اپنے
انعامات اور لطف و کرم کا ذکر فرمایا ہے جن کی آپ پر بارش ہوتی رہی۔ اس کے آگے عظیم الشان منصب تک پہنچانے اور آپ کے ذریعے مخلوق کو ہدایت دینے کا ذکر ہے، جو کہ ان کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ نیز اس امر کا ذکر فرمایا کہ آپ کے پاس مال نہ تھا اور مال دے کر غنی کر دیا، یا آپ کے قلب و مبارک کو قناعت استغنا سے بھرپور کر دیا، اور آپ کو یتیم پایا تھا تو آپ کے چچا جناب ابو طالب کو آپ پر مہربان کر کے ان کے پاس ٹھکانہ مرحمت فرما دیا گیا۔ الم یجدک فہدی ربک ضالا واغنی بک عائلا وآفی بک یتیما، الم یجدک یتیما فہدی ووجدک ضالا فاغنی، کیا تمہیں اس حالت میں نہ پایا کہ تمہارے ذریعے گمراہ کو راحت دی، ہدایت دی، کنگال کو غنی کیا اور یتیم کو ٹھکانہ بخشا۔ یہ بات تفسیر سے معلوم ہو چکی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ان کے بچپن میں جو بے یار و مددگار نہ چھوڑا، جو بظاہر کسی جو ہے اور یتیمی کا زمانہ تھا، تو ساری مخلوق سے چن لینے اور اپنے حبیب بنا لینے کے بعد کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جن انعامات سے تمہیں نوازا گیا ہے ان کا اظہار کرو، اور جس عالی منصب پر تمہیں جو ہے فائز کیا گیا ہے اس کے شکر گزاری کے طور پر لوگوں میں خوب نشر و اشاعت کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیونکہ نعمت کا بیان کرنا بھی شکر گزاری ہے۔ یہ امر حضور علیہ السلام کے لیے خاص اور امت محمدیہ کے لیے عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ فضیلت کے اظہار میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔